اچھا، یہ شعر نمبر 60 ہے ہمارے پاس کہ ومن ضمیر رفع ما یستتر کف الوافق نقتبت از تشکر. یہاں پہ جو سیاق و سباق اس طریقے سے ہے کہ ضمیر کی 3 قسمیں بیان کی تھیں اعراب کے اعتبار سے. ضمیر یا مرفوع ہوتی ہے یا منصوب یا مجرور، اور پھر کہا کہ یہ مبنی چونکہ ہوتی ہے تو دقیق تعبیر یہی ہوگی کہ یا فی محل رفع ہوتی ہے یا فی محل نصب یا فی محل جر. ابھی جو ہے وہ ضمیر مرفوع کی آگے جو ہے وہ قسمیں بیان کر رہے ہیں. ومن ضمیر رفع ما، ضمیر رفع میں سے ما وہ ضمیر ہوتی ہے کہ یستتر جو مستتر ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی. یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ ما یستتر من ضمیر رفع، ٹھیک ہے، تو من ضمیر رفع جار مجرور جو ہے یہ متعلق کس کے ہوگا؟ نہیں، یہ محذوف کے متعلق کس سے کرنا ہے؟ خبر مقدم اس سے بنانی ہے. یعنی ما یستتر جو چھپ جاتی ہے ضمیر، وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مستقر من ضمیر رفع، وہ موجود ہوتی ہے ضمیر رفع میں سے. تو من ضمیر رفع کو ہم خبر مقدم بنا رہے ہیں، اس کے لیے یہ ما یستتر کے لیے ما یستتر یعنی یہ مبتدا بنے گا. چلیں اس اعراب کی پر آپ غور کریں، اس میں کیا اشکال آپ پیدا کرتے ہیں. لیکن ما کو الگ سے مبتدا ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ ما موصولہ ہے، یستتر اس کا کیا آئے گا؟ صلہ آئے گا. ٹھیک ہے، موصول الگ سے مبتدا ہو تو اس طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ صلہ کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں. تو ما یستتر تو مبتدا بنے گا. مبتدا بننے کے بعد اگر من ضمیر رفع کو آپ اس کی خبر بنائیں تو پھر من کو کیا ہے؟ یستتر کے متعلق نہیں کریں گے، بلکہ کس کے متعلق کریں گے؟ محذوف کے متعلق کریں گے. جب آپ محذوف کے متعلق کریں گے تو پورا جملہ کیسے بن جائے گا کہ ما یستتر مستقر من ضمیر رفع. اس کا ترجمہ تھوڑا عجیب ہو جائے گا پھر، کہ جو مستتر ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، کس میں سے موجود ہوتی ہے؟ ضمیر رفع میں سے. یوں کر کے ترجمہ ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسرا اس کو ہم یوں کر دیں کہ من ضمیر رفع کو ما یستتر میں یستتر کے متعلق کریں، جو درست بھی لگ رہا ہے. تو پھر یہ پورا جملہ نہیں ہوگا، یہ مرکب ناقص ہو جائے گا، کیونکہ من ضمیر رفع جار مجرور کس کا حصہ بن جائے گا؟ یستتر کا. یعنی یہ ما کے لیے صلہ ہو جائے گا. یعنی ترجمہ کیسے ہو جائے گا کہ ما، ٹھیک ہے، وہ یستتر جو مستتر ہونے والا ہے وہ ضمیر رفع میں سے، یعنی ضمیر رفع میں سے مستتر ہونے والا جو، اب یہ بات پوری نہیں ہوئی، ضمیر رفع میں سے مستتر ہونے والا جو بھی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کف ال، اس کے ساتھ پھر ملا لیں کہ وہ موجود ہوتا ہے افعل کی طرح. ٹھیک ہے جی. پھر یہ جو کفعل ہے نا، یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کفعل کو یہ پھر مثال نہیں بنے گا. وہ جو شروع میں پہلا شعر تھا کلامنا مفید کاستقم، یہ بلکہ کیا کرے گا؟ اس کلام کو مکمل کرے گا، تتمیم ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 صورتیں ہیں، آپ ان کے اندر غور و فکر کریں کس نتیجے تک پہنچتے ہیں. کہ پہلے والا آپشن تو کیا دیا کہ ما یستتر کے متعلق ضمیر رفع کو نہ کریں اور اس کو مبتدا مؤخر بنا لیں اور جو خبر ہے وہ محذوف بنا لیں. دوسرا کیا ہے کہ ما یستتر کے متعلق ہی کریں ضمیر رفع کو، اور کفعل کو کیا ہے؟ اس کی پھر خبر بنا لیں. ٹھیک ہے جی. پھر یہ مثال سے کیا بات نکل جائے گی. بہرحال یہ 2 اعراب ہو سکتے ہیں. اچھا، جو ضمیر مرفوع مستتر ہوتی ہے اس کی کیا مثال دے رہے ہیں کہ افعل وافق نقتب تشکر. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سی مثالیں. افعل میں جو مثال ہمیں نظر آئی، اس میں ضمیر مخاطب جو ہے نا وہ انت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. وافق یہ اصل میں کیا ہے؟ وافقو ہے، کیونکہ اس سے پہلے فعل آ گیا تو یہ جواب فعل واقع ہو رہا ہے. تو جواب فعل طلب کیا ہوتا ہے جی؟ مجزوم ہوتا ہے نا. افعل یعنی تم کام کرو، وافق میں کیا ہوں گا؟ تمہارے موافق ہوں گا. تو وافقو میں جو ضمیر مستتر ہے وہ انا کی ہے. یعنی ایک مثال کس کی ہوگی؟ ضمیر مخاطب کی، کہ ضمیر مخاطب مستتر ہوتی ہے. دوسری کس کی ہوگی جی؟ ضمیر متکلم کی ہوگی.
نغتبت یہ بھی متکلم ہے، ٹھیک ہے، اغتبت یغتبت و نغتبت، نغتبت بھی مجزوم کیوں ہے؟ یہ بھی کیا ہے، یہ اسے کیا کہتے ہیں، یہ جواب فعل امر ہے، یہ دوسرا کیا جواب ہے، پہلا وافق ہے اور دوسرا کیا ہے جی، نغتبت ہے۔ اچھا جی، اذ یہ ظرفیہ واقعہ ہو رہا ہے کہ نغتبت کہ ہم اس وقت جو ہے وہ فخر کریں گے، نغتبت کیا ہوتا ہے، رشک کرنا، اس وقت جو ہم رشک کریں گے، غبطہ سے ہے، اذ تشکرو کہ جس وقت تم شکر کرو گے، تو تشکرو میں بھی کون سی ضمیر ہے جی، متکلم کی ہے، تو تشکرو کی جو متکلم کی ضمیر ہے اور افعال میں جو متکلم کی ضمیر ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ افعال میں وہی انت ہی ہے، ہاں تشکرو 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 متکلم کی، اچھا میں نے بھول کے متکلم کیا ہے، اچھا اچھا، تشکرو میں بھی کیا ضمیر انت ہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تشکرو کی انت اور افعل کی یہ کیا ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی نا، لیکن اگر از تشکرو سے کو وہ بھی صیغہ بنا سکتے ہیں نا، مؤنث کا، فعل مضارع جو مؤنث کا صیغہ ہے اس میں ضمیر جو ہے نا حیا کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضمیر فعلی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ترجمہ شاید شیخ کبھی یوں بنے کہ ہم تمہاری اوپر رش کریں گے اس تشکرو کہ جب وہ خاتون شکریہ ادا کرے گی، یوں ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ ہم۔ تو بہرحال یعنی اس ان اگر مثالوں کے اوپر غور کریں تو ساری کی ساری ہمیں مثالیں مل گئی نا، یعنی غائب کی ضمیر کی بھی ایک مثال ہم لے لیں گے، تشکرو کو غائب کا صیغہ بنا کے، تو ضمیر غائب کی مل گئی، متکلم کی مل گئی، اور کیا مخاطب کی مل گئی، وہ یعنی بن تو معنی کے اعتبار سے مخاطب ہی رہی ہے کہ جب آپ شکر کریں گے، تو اگر فقط مخاطب رکھیں تو پھر اس ناظم کے شعر میں جو ہے نا وہ غائب کا ذکر نہیں ہوگا، یعنی پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ فقط جو ضمیر مخاطب اور متکلم ہے وہی کیا مستتر ہوتی ہے، اس کی مثالیں دی ہیں ایک طرح سے، اور جو ضمیر غائب ہے اس کی مثال نہیں دی، یوں بن جائے گا نا۔ چلیں اس کی شرح میں آتے ہیں، ولما فارغ من الکلام علی الضمیر المتصل، جب ضمیر متصل کے اوپر کلام سے فارغ ہوئے تو اخذ فی الکلام علی الضمیر المستتر فقال ومن ضمیر رفع ما یستتر فعلم، اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ ان المستتر لا یکون ضمیر جر ولا ضمیر نصب، کہ جو مستتر ہے وہ ضمیر جر اور ضمیر نصب نہیں ہوتی۔ یہ جو ابن ناظم کا نتیجہ نکالنا ہے، یہ نتیجہ اس بات کی دلیل ہے کہ من ضمیر رفع یہ خبر مقدم واقع ہو رہی ہے، اور ما یستترو مبتدا مؤخر ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے حصر کر دی، انہوں نے کہا کہ ضمیر مستتر جو ہے وہ فقط کون سی ہوتی ہے، ضمیر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا اس بنیاد پہ ہم کیا کہہ دیں کہ من ضمیر رفع میں اگر من کو جو ہے وہ زائدہ مان لیا جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے، ما یستتر ضمیر الرفع، ٹھیک ہے، کہ جو مستتر ہوتا ہے وہ ضمیر رفع ہوتا ہے، یا من کو زیادہ مان کے ضمیر رفع کو کیا بنا لیں، مبتدا بنا لیں، اور ما یستتر کو اس کی کیا بنا لیں، خبر بنا لیں، یا جو ہے وہ مؤخر والا نظام بھی چلا سکتے ہیں، تو مؤخر والا چلائیں گے تو اس میں تھوڑی حاصر کا معنی آئے گا، کہ ہم یوں کہیں گے کہ من ضمیر رفع یہ خبر مقدم ہو جائے گی، یعنی ضمیر رفع ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ما یستتر کو جو مستتر ہوتی ہے، یعنی فقط ضمیر رفع مستتر ہوتی ہے، کوئی اور مستتر نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اس بات کے اوپر کیا دلیل ہے کہ ہمارے پاس کہ ضمیر جر اور ضمیر نصب مستتر نہیں ہو سکتی؟ دلیل یہ ہے کہ لأن العمدۃ لم یستغن عنہا فی المعنی، جو عمدہ ہوتی ہے، ضمیر عمدہ کیا ہے، ضمیر مرفوع ہے، لم یستغن عنہا اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے فی المعنی، معنی ادا کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ وہ من اجزاء الجملہ ہوتی ہے، مسند مسند کی جگہ پہ ہوتی ہے، لہٰذا جملہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ صح، تو پھر صحیح ہے کہ ان تقدر مع العامل، کہ اسے عامل کے ساتھ مقدر قرار دیا جائے، فی قوت المنطوق بہا، یہ گویا کہ کس کی قوت میں ہوگی،
کہ منطوق بہا کی قوت میں ہوگی، کہ یہ بالفعل منطوق بہا نہیں ہے بلکہ یہ بالقوہ کیا ہوگی، منطوق بہا ہوگی۔ ولا کذالک الفضلہ، اور فضلہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ بس اب عامل لے کر آئیں گے اور پورا جملہ جب آپ بنائیں گے عامل کے ذریعے سے تو وہاں پہ ضمیر عمدہ کو آپ کو مستتر رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جملہ اور کلام اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، تو جب جملہ اور کلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو لہٰذا وہاں پہ پوشیدہ بھی رکھیں گے تاکہ جو ہے وہ آپ کا جملہ کیا ہے مکمل ہوتا جائے اور اسی سے کیا کام چل جائے گا۔ لیکن فضلہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ فضلہ میں تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بغیر، جب اس کے بغیر ہو جاتا ہے جملہ تو لہٰذا اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوئی وجہ جو ہے وہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ پوشیدہ اسے رکھا جائے گا کہ جس کا وجود ضروری ہے، جس کا وجود ہی ضروری نہیں ہے تو اسے پوشیدہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ والحاصل، خلاصہ کلام کیا ہے کہ ان ضمیر رفع یستتر، کہ ضمیر رفع مستتر کیوں ہو جاتی ہے کہ استغنا عن لفظہ بظہور معناہ، یہی دلیل ہے اس کو ما حاصل خلاصے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ عمدہ سے کلام سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لہذا عمدہ کو فی قوت المنطوق بہا قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کا حاصل نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ضمیر رفع مستتر کیوں ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ استغنا عن لفظہ بظہور معناہ، یہ کیا بنے گا جی اس کے لیے مفعول لاجل ہی بنے گا، کہ اس لیے ضمیر مرفوع مستتر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے لفظ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بظہور معنیٰ ہو کیونکہ اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے۔ وذالک علی ضربین، اب یہ یہاں پہ انٹر لگنا چاہیے اور نیچے والی لائن شروع ہونی چاہیے کہ یہ دلیل کیا ہوگی مصنف کی مکمل ہو گئی، چونکہ فضلہ کے معنی سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر اس کا معنی رکھنا ہوگا تو اس کے لیے ضمیر کو ظاہر کرنا ہوگا، اور عمدہ کے معنی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ لفظوں میں بھی نہ ہو تو معنوی طور پہ وہ ہوگی، کیونکہ معنی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب الاستتار اور ایک ہے جائز الاستتار۔ واجب الاستتار کیا ہے؟ 5 چیزوں میں ہے۔ پہلا جو ہے وہ امر واحد کا جو صیغہ ہے افعل، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا ہوگی؟ واجب الاستتار ہوگی۔ والمضارع ذو الحمزہ، اور دوسرا صیغہ مضارع والا، لیکن مضارع کون سا؟ حمزہ والا، ٹھیک ہے۔ اس حمزہ سے کیا مراد ہے؟ حمزہ متکلم، ٹھیک ہے جی، یعنی متکلم کا صیغہ جیسے اوافق ہے۔ اور والنون، والنون کیا تھا؟ ذو الحمزہ تے والنون، مضارع کیا؟ نون کے ساتھ والا، یعنی متکلم مع الغیر جسے کہتے ہیں، جیسے نکتب، 2 ہو گیا۔ وطاء المخاطب، جیسے کیا؟ تشکرو، تشکر کو کیا انہوں نے لیا؟ تائے مخاطب کے طور پہ لیا۔ تو افعل کی تا بھی انت جو ہے نا، اس میں افعل میں انت وہ بھی کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنا واجب ہے، اور تشکر میں جو تائے مخاطب ہے، ٹھیک ہے، اس کا پوشیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن یہ تائے مخاطب اسے کیوں کہا؟ ہاں یوں ہے، ٹھیک ہے۔ والمضارع ذو الحمزۃ والنون وتاء المخاطب، ٹھیک ہے۔ اسے تاء المخاطب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نون کے اوپر کیا عطف کر رہے ہیں، یعنی مضارع کی 3 کیٹیگری ہمیں ملی ہیں۔ امر میں ایک صیغہ میں ملا، امر حاضر میں، جس میں واجب الاستتار ہے۔ مضارع میں کتنے ملے؟ 3 ملے، ٹھیک ہے۔ ایک مضارع حمزہ والا، اور ایک نون والا، اور ایک کیا ہے؟ تاء مخاطب والا، ٹھیک ہے۔ تشکر، تاء مخاطب والا کیوں کہا؟ کیونکہ جو تشکروں میں ایک تا جو ہے وہ مخاطب کی نہیں ہے، غائب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غائب میں پھر کیا ہے؟ اس کے پوشیدہ رکھنا واجب نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، واسم الفعل لغیر الماضی، اور اسی طریقے سے وہ فعل کہ جو غیر ماضی کے لیے ہو۔ غیر ماضی میں کتنی چیزیں آئیں گی؟ جب آپ غیر ماضی کہہ رہے ہیں نا تو غیر ماضی سے کیا مراد ہوگا؟ فعل امر اور فعل مضارع، یعنی اس میں فعل مضارع اور اس میں فعل امر، ٹھیک ہے، اس میں بھی پوشیدہ رکھنے کیا واجب ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سے والے؟ اس میں فعل مضارع، جیسے اوہ اور نزال۔ اوہ جو ہے وہ فعل کیا نام ہے؟ اس میں فعل مضارع ہے، کیوں جی؟ کیونکہ یہ اوہ کس معنی میں؟ اتوجعو،
توجہ یا توجہ سے اتوجہ، تو اس میں کیا کون سا پوشیدہ ہے ضمیر اواہ میں؟ انا کی جگہ پوشیدہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں فعل مضارع جو متکلم والا ہے جیسے اواہ، اس کے اندر کیا پوشیدہ ہوگی؟ اور نزال یا زید، نزال کس معنی میں ہے؟ اس میں فعل امر ہے، یہ انزل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یا نزال یا زیدان ہے، یہ بھی کیا انزل کے معنی میں ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا۔ اچھا، تو یہ واجب الاستتار کی صورتیں اگر آپ غور کریں تو جو بھی ضمیریں یہاں پہ لے کر آئے ہیں اس میں غائب لے کر نہیں ہے، یا وہ مخاطب کی ہے یا وہ کیا متکلم کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس کیا ثابت ہو گیا کہ مخاطب اور متکلم کی ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ واجب الاستتار ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو ظاہر کر بھی نہیں سکتے۔ واجب کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تشکروں میں جب آپ انت کو ظاہر کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ تاکید بن جائے گی، وہ اس کا فاعل نہیں بنے گی۔ تشکروں میں آپ کیا کہیں گے؟ تشکروں میں جو انت کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہوگی، اور جو دوبارہ آپ انت لے کر آئیں گے وہ تاکید ہو جائے گی۔ ایسے افعل میں بھی آپ یہی کہیں گے۔ اضرب و انا اگر کہتے ہیں تو انا کو اس کا فاعل نہیں کہیں گے، انا کو تاکید کہہ دیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ ان کا جو فاعل ہوتا ہے، ضمیر فاعلی ہوتی ہے، اس کا مستتر رکھنا واجب ہوتا ہے۔ واجب کا مطلب واجب ہے، یعنی کہ آپ اسے، یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر آپ کسی اور چیز کو کریں، اس کی تاکید وغیرہ لگا کے ظاہر کریں، لیکن فاعل کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو پس پیچھے پھر جائز الاستتار کی صورتیں کون سی بچیں گی؟ وہ غائب بچ جائیں گے سارے سیگے، ٹھیک ہے جی۔ والجائز الاستتار، جائز استتار کیا ہے؟ هو المرفوع بفعل الغائب والغائبۃ، ضمیر فاعلی کو لیں جو فعل غائب اور غائبہ میں ہوتی ہے۔ غائب یعنی واحد کا صیغہ، اور غائبہ وہ بھی کیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہو گیا نا، مذکر و مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فعل لفظ کا، تو فعل کے اندر کیا کون کون سے آ جائیں گے؟ فعل امر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ تو مخاطب ہوتا ہے، وہ تو نہیں آئے گا، اس میں تو بیان کر دیا کہ فعل امر کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ تو واجب الاستتار ہے۔ اس فعل میں کیا آ جائیں گے؟ ماضی اور مضارع آ جائیں گے، یعنی فعل غائب کی دو صورتیں ہو جائیں گی، فعل ماضی غائب کا صیغہ بھی ہو جائے گا اور فعل مضارع غائب کا بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غائبہ کی بھی دو صورتیں ہو جائیں گی، فعل ماضی غائب اور فعل ماضی کیا ہے؟ غائبہ، فعل ماضی غائبہ اور فعل مضارع کیا ہے؟ غائبہ۔ ضربت کی مثال غائبہ کے لیے ہو جائے گی، اور تضرب کی مثال کس کے لیے ہو جائے گی؟ مضارع غائبہ کے لیے ہو جائے گی، ماضی غائب اور مضارع غائب۔ اچھا، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبۃ وبالصفات المحضۃ، اور وہ مرفوع جو صفات محضہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صفات محضہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ جس میں علم نہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ الخالص الصفات الخالصۃ من العلمیت، جو عالمیت سے کیا ہو؟ خالص ہوں۔ عالمیت سے خالص صفات کون سی ہیں؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل اور مفعول کون سے والے؟ ضارب، ناصر کی طرح، جو علم کے طور پہ یوز نہیں ہوتے۔ لیکن جو عباس کی مثال ہے اور جو احمد کی مثال ہے، اس سے آپ کیا کہتے تھے کہ یہ اصل میں تو علم ہے لیکن صفت کی طرف فقط اشارہ موجود ہے، لمح صفت اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے، تو لہٰذا ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ صفات محضہ نہیں ہیں، یہ غیر محض ہیں۔ غیر محضہ وہی رہیں گے کہ جو علم کے طور پہ استعمال ہی نہیں ہوتی، فقط صفات میں کیا استعمال ہوتی ہیں۔ تو جائز الاستتار میں کیا ہے؟ یہ چیزیں بھی ہو جائیں گی کہ صفات محضہ کے ذریعے سے جو مرفوع ہوگا۔ اور صفات محضہ میں پتہ ہے کہ صفات محضہ کے اندر ایک ضمیر غائب کی کیا ہوگی؟ کوئی اور کیا ضمیر نہیں ہو سکتی، مخاطب کی یا متکلم کی نہیں ہو سکتی۔ زید قامہ، یہ مثال دی ہے کس کی جی؟ فعل غائب ماضی کی، اور اسی کی آپ مثال مؤنث کی کیسے بنائیں گے؟ ہند قامت کی مثال بنا دیں گے۔ اور مضارع میں ہند تقوم غائب کی اور ہند تقوم غائبہ کی ہو جائے گی، اور عبداللہ منطلق اور ہندہ منطلقتن، تو منطلق کیا ہے؟ صفت محض کی مثال ہے، اس کے اندر ضمیر ہے کہ جس کا استتار کیا ہے جی؟ جائز ہے۔
اب ان میں اگر آپ ضمیر کو ظاہر کرنا چاہیں تو کیسے ظاہر کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، مثلا زید قامہ میں کیسے ضمیر کو ظاہر کریں گے؟ زید قامہ کے بعد کیا لگا دیں گے؟ ہوا لگا دیں گے۔ زید قامہ ہوا میں آپ کیا کہیں گے؟ ہوا کو تاکید کہیں گے یا فاعل کہیں گے؟ زید قامہ ہوا میں ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ فاعل کہنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں قانون دے چکے ہیں کہ اس کی ضمیر کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ ضمیر کو ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی فاعل کو ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے، ہندن تقوم میں بھی جب آپ کہیں گے ہندن تقوم ہیا جیسے لگائیں گے تو وہ اس کی تاکید نہیں بنے گی، اس کا باقاعدہ کیا بنے گی؟ فاعل بنے گی۔ اور عبداللہ منطلقن میں منطلقن کے بعد لگائیں گے نا ضمیر، عبداللہ منطلقن ہوا، تو ہوا کیا بنے گی؟ اس منطلقن کا فاعل بن جائے گی۔ یعنی عبداللہ منطلقن ہوا کی ترکیب کیسے ہو جائے گی؟ عبداللہ مبتدا، منطلقن اسم فاعل، اور ہوا کیا ہو جائے گا؟ اس کا فاعل۔ تو یہ پھر عبداللہ کے لیے کیا ہو جائے گا جی؟ اسم فاعل عبداللہ کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے، لیکن اسم فاعل کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا فاعل کیا ہے؟ ہوا بھی ہے۔ اس کو وہ عبداللہ کو ہم مبتدا وصفی نہیں کہہ سکتے، یا کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مبتدا وصفی کی ہاں اس سے پہلے نفی یا استفہام کا آنا ضروری ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ نفی استفہام نہیں آتی تو لہٰذا ہم اسے کیا کہیں گے جی؟ اس میں فاعل ہی فقط کہیں گے، مبتدا وصفی نہیں کہیں گے۔ یعنی عبداللہ کو ہم مبتدا بنا دیں گے اور متعلق ان کو اس کی خبر، اور کہیں گے کہ اس میں فاعل خبر واقع ہو رہی ہے۔ اور اس میں فاعل کا فاعل پہلے ہم ضمیر کو کہتے تھے، ابھی ہم ضمیر کو نہیں کہیں گے، ابھی ہم کیا کہیں گے کہ متعلق ان کے بعد جو ہوا ضمیر آ گئی ہے نا واضح طور پہ، وہ کیا اس کا فاعل ہے۔ یعنی یہاں پہ ترکیب میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک دفعہ یہ کہا جائے گا کہ عبداللہ منطلق ان کی ترکیب کریں، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ منطلق اس میں فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ اس کے آخر پہ ظاہر ہے، اور والضمیر مستتر فیہ فاعلہ، اور اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ اس میں فاعل اور فاعل، ٹھیک ہے، مستتر جوازن کے ساتھ کیا لگا دیں۔ اور اگر عبداللہ منطلق ہوا لکھا ہوا ہوگا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ منطلق اس میں فاعل ہے، خبر واقع ہو رہی ہے، اور ہوا جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ کیا ہے جی؟ اس کا فاعل ہے، جو کہ کیا ضمیر ظاہر ہے، ضمیر بارز ہے۔ اچھا، ففی قامہ ضمیر زید، قامہ میں کیا تھا؟ زید قامہ میں وہ زید کی ضمیر تھی۔ تقوم میں کیا تھی جی؟ ضمیر ہند، وفی تقوم ضمیر ہند، وفی تقوم ضمیر ہند، اور اسی طریقے سے فی منطلق میں کیا تھی؟ ضمیر عبداللہ تھی۔ وہی مستترۃ جوازن، اور یہ جو ضمیر تھی نا یہ کیا تھی؟ مستتر تھی جوازن۔ بمعنی، اس کا معنی کیا ہے کہ انہ یجوز ان یخلفها الظاہر، ان یخلفها الظاہر، خالف یخلف کسی کے پیچھے آنا، خلیفہ بننا، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ ان یخلف الظاہر، کہ ظاہر کیا ہے اس ضمیر کی جگہ پہ آ جائے، ضمیر کو ختم کریں، ضمیر کون سی؟ یعنی ضمیر مستتر کو ختم کریں اور اس کی جگہ پہ کیا آ جائے جی؟ ظاہر، اس میں ظاہر آ جائے، جیسے قام زید تقوم ہند، ضمیر ظاہر بھی اس کی جگہ پہ آ سکتا ہے، والضمیر المنفصل، یعنی یجوز ان یخلفها الظاہر والضمیر المنفصل، اور ضمیر منفصل بھی آ سکتی ہے، کن مثالوں میں؟ فی نحو، ان مثالوں میں، زید انما قام ہوا۔ اچھا جی، اب کیا کریں گے اس میں؟ زید انما قام ہوا کی ترکیب میں کیا ہوگا جی؟ زید کیا ہو جائے گا؟ مبتدا، انما کیا ہے؟ حروف حصر میں سے ہے نا، انما حرف تاکید ہے، اور ما کیا ہے؟ ما کافہ اسے کہتے ہیں نا، جو عمل سے روک دیتی ہے، ملغا عن العمل ہے، انما کیا ہے؟ ملغا عن العمل ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف تاکید ملغا عن العمل، ما کافہ کی وجہ سے۔ تو قامہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، فاعل کیا کہیں گے اس کو؟ ہوا، ہاں، تو فعل کیا بن جائے گا؟ ہوا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انما کے ذریعے سے حصر والا ترجمہ کریں گے کہ انما جب آ جائے تو حصر کس کی ہوتی ہے؟ جو آخر پہ ہوتے ہیں نا، تو زید کی کیا ہو جائے گی؟ حصر ہو جائے گی، یعنی بے شک زید ہی کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، ترجمہ یوں ہو جائے گا، بے شک زید ہی کھڑا ہے۔ اچھا، زید ہند ضارب، ضارب ہوا کی ترکیب کیسے ہوگی جی؟ زید ہند ضاربها ہوا، یہ پورا جملہ ہو گیا نا،
زیدن کو کیا کہیں گے جی؟ مبتدا، مبتدا اول. ہندن کو کیا کہیں گے؟ مبتدا ثانی. ضاربھا کو مبتدا ثالث نہیں کہیں گے، بلکہ ضاربہ کو کیا کہہ دیں گے؟ ہندن کی کیا ہے جی؟ خبر ہے. اچھا، ضارب و ہندن کی خبر ہے اور مضاف ہو رہا ہے ہا کی طرف، جو کہ ضارب کیا ہے؟ خود اس میں فاعل ہے. ہا اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے. تو ہوا کیا واقع ہو رہا ہے اس ضارب کے لیے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ضارب کے اندر ضمیر کو پوشیدہ بھی رکھ سکتے تھے، ظاہر بھی رکھ سکتے تھے. تو ضارب ہوا میں ہوا اس کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. تو ہند اپنی خبر کے ساتھ مل کے یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ زید ان کے لیے خبر بن جائے گا. تو مصنف نے آگے واللہ عالم بھی لکھ دیا کہ واللہ عالم، یعنی واللہ عالم کیا ہے؟ مثال تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے لکھا کہ اللہ کیا ہے؟ سب سے بہتر جاننے والا ہے. اچھا، اگلا شعر کیا ہے کہ وذو ارتفاع وانفصال انا ہو وانت والفروع لا تشتبه. ذو ارتفاع وانفصال، ارتفاع اور انفصال، یعنی ضمیر مرفوع منفصل. اب یعنی جو قسمیں بیان کی وہ کون سی کی؟ کہ ضمیر مستتر اور غیر مستتر اس کی بیان کی. اور مستتر میں ہمارے سامنے مخاطب اور متکلم کی مثالیں ہیں، جو جس کو ہم نے کیا کہا؟ واجب الاستتار کا. اور جو غیب کی مثالیں ہمارے پاس آئیں اس کو ہم نے کیا کہا؟ جائز الاستتار کا. ابھی ایک اور قسم بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر مرفوع ہے اور ضمیر منصوب وغیرہ ہے، یہ منفصل بھی ہوتی ہے اور متصل بھی ہوتی ہے. متصل کیا بیان ہو چکی ہے، تو ابھی کیا منفصل کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ ذو ارتفاع یعنی ضمیر مرفوع بھی ہو، وانفصال اور کیا ہو جی؟ منفصل بھی ہو. یعنی ضمیر مرفوع منفصل وہ کیا ہے جی؟ انا، ہوا و انت. تین مثالیں دی نا، انا متکلم کی، ہوا کس کی؟ غائب کی، اور انت کس کی؟ مخاطب کی. والفروع لا تشتبہ، اور اس کی جو فروعات ہیں وہ مشتبہ نہیں ہیں. یعنی مشتبہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی فروعات کیا واضح ہیں. کن کی فروعات؟ انا کی فروعات، ہوا کی اور انت کی. انا کی کتنی فروعات ہیں؟ ٹھیک ہے، انا کی ایک ہی فرع، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ نحن ہے. ہوا کی کتنی فروعات ہیں؟ ٹھیک ہے، ہوا کی 5 بنتی ہیں. ایک اس کی فر جو ہے وہ بنائیں گے مذکر مؤنث کے اعتبار سے، کیونکہ مؤنث مذکر کی کیا ہوتی ہے؟ فر ہوتی ہے. تو ہوا کہ ایک فر کیا بن جائے گی؟ ہیا بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اس کی فر کس کے اعتبار سے بنائیں گے؟ کیونکہ یہ مفرد ہے تو تسنیہ جمع بھی کیا ہے؟ اس کی فر ہو جائیں گے. تو ہوا، ہما، ہم، تو یہ تینوں پہلے بنا لیں گے نا فر. پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہوا چونکہ مذکر ہے اس کی ایک مؤنث بنا لیں فر. ہما کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کی مؤنث بنا لیں. ہم کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اس کی فر کیا بنا لیں؟ مؤنث بنا لیں. اسی طریقے سے انتا میں کہہ دیں گے کہ انتا کی تسنیہ جمع کے اعتبار سے ایک فر ہو جائے گی، اور دوسری کیا؟ مذکر مؤنث کے اعتبار سے. تو یہ ٹوٹل ضمیر منفصل مرفوع میں کتنی مل جائیں گی؟ 14 کی 14 مل جائیں گی. وذو انتصاب فی انفصال جعل ایایا والتفریع لیس مشکلا. ذو انتصاب یعنی ضمیر منصوب ہو اور وہ بھی کس میں ہو جی؟ انفصال میں. ضمیر منصوب منفصل، تو جعل ایایا اسے کیا قرار دیا گیا ہے؟ ایایا قرار دیا گیا ہے. والتفریع لیس مشکلا، ایایا کی آپ تفریع نکالیں تو یہ بھی کیا مشکل نہیں ہے. یعنی ایاہو سے شروع کریں اور آخر پہ 14 کیا بنے گا؟ ایانا. ٹھیک ہے، وہ بنے گا نا، ایایا اور ایانا یہاں تک بنے گا. تو یعنی ابھی یہاں پہ ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب منفصل کیا واضح کر دیا مصنف نے. تو اس کی شرح میں آ جائیں کہ الضمیر المنفصل و ضربان ہے، کہ ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں. پہلی کیا ہے کہ جو رفع کے ساتھ مختص ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا للمتکلم ہے. ونحن له، اور نحن بھی کیا ہے؟ متکلم کے لیے ہے. مشارکن او تعظیمن، یا یہ متکلم کے ساتھ مشارک کے طور پہ آئے گا. مشارک کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ اور بھی شریک ہوں، جیسے متکلم مع الغیر کہتے ہیں نا. اسے کیا کہتے ہیں کہ نحن متکلم کے لیے ہے، لیکن وہ متکلم کیا مشارک ہے، یعنی دوسروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. متکلم کیونکہ کیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہے نا. ٹھیک ہے، متکلم ایک کی بات ہو رہی ہے نا. تو جب آپ کیا کہیں گے کہ نحن متکلم کے لیے ہے، تو کیا ثابت ہو جائے گا کہ یہ تو ایک کے لیے آ گیا. ساتھ آپ کیا کہیں گے؟ مع الغیر کہیں گے یا مشارکن کہیں گے، تو اس سے کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ نہیں اس کے ساتھ اور بھی ہیں، یعنی جمع. او تعظیمن، یا نحن متکلم کے لیے آتا ہے یعنی واحد کے لیے آتا ہے،
لیکن مشارک کے طور پہ نہیں آتا بلکہ تعظیم کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے نحنو کہتے ہیں تعظیم کے طور پہ نا۔ اچھا، تو یہ پہلا کیا ہو گیا، انا ہو گیا اور نحنو، اور کیا ہو گیا، انت انت انتم انتم انتن، لے کی کس لیے ہو جائیں گے، للمخاطب بحسب احوالی، بحسب احوال المخاطب، ہوا ہی ہما ہن، یہ غائب کے لیے ہو جائیں گے، اور غائب کے بھی کیا ہے، تمام احوال کے اعتبار سے۔ وقد اشار الى امثلۃ فروع الافراد والتذکیر، مصنف نے افراد کی فروعات اور تذکیر کی فروعات، ٹھیک ہے، افراد کی کتنی فروعات ہوں گی، دو ہو جائیں گی، اور تذکیر کی کیا، ایک ہی ہے۔ ان کی طرف مصنف نے اشارہ کا اپنے اس قول کے ذریعے سے کیا کہ والفروع لا تشتبہ، یہ ناظم نے اس بات کی طرف کیا اس طرح اشارہ کیا تھا۔ وثانی، اور دوسری قسم کیا ہے، نصب کے ساتھ مختص ہے، وہ کیا ایہ ہے، ایہ کا ایہ یا ایہ ہو نہیں کہا، ٹھیک ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اصل میں ضمیر کیا ایہ ہے، ایہ ہے، لیکن مردفن یا مردفن، مردفن بھی کہہ سکتے ہیں، رادف یردف مردفن، یعنی جو اپنے بات لے کر آتی ہے ردیف میں نا، یعنی ایہ ہے لیکن ایہ فقط ضمیر کے طور پہ نہیں ہوگی، در حال کہ ایہ کیا ہے، مردفن، یہ لے کر آنے والی ہو، یعنی ضمیر ایہ ہوگی لیکن اس کی حالت کیا ہوگی کہ مردفن، یہ لے کر آنے والی ہو اپنے بعد کس چیز کو، بما، اس چیز کو، کہ یدل علی المعنی، جو معنی کے اوپر کیا دلالت کرتی ہو، ٹھیک ہے جی، کون سا معنی، وہ پھر آگے بیان کر للمتکلم میں، ٹھیک ہے جی، مردفن بما یدل علی المعنی نحو ایایا، ٹھیک ہے جی، کہ جو معنی کے اوپر دلالت کرتی ہو، جیسے کہ کیا ہے، ایایا متکلم کے لیے ہے، یعنی ایایا میں ہم یا کو لے کر ہے جو کہ متکلم والے معنی پہ دلالت کرتی ہے، اور ایا کا مخاطب کے لیے ہے، اور ایا ہو کیا ہے، غائب کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ فروع الافراد والتذکیر ظاہرۃ، افراد اور تذکیر کی فروعات کیا ہیں، ظاہر ہیں، جیسے کہ ایانا، ایا کا، ایا کے، ایاکما، ایاکم، ایاکن، ایاہو، ایاہا، ایاہما، ایاہم، ایاہن۔ تو پس کیا واضح ہو گیا کہ ان سب میں جو لایا گیا ہے نا آگے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یا متکلم کے لیے ہیں، یا غائب کے لیے ہیں، یا وہ فروعات آپ لے لیں، یعنی یا تثنیہ کے لیے ہیں یا جمع کے لیے ہیں، جتنی بھی فروعات بناتے جائیں گے یہ اسی کے لیے کیا ہو جائیں گے الفاظ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔